بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گزشتہ سبقوں کے اندر ہم نے خاکہ کے بارے میں پڑھا اور اسی طریقے سے مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کے دادا کا کیا نام تھا، ان کے جد امجد کا کیا نام تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا، ان کی ماں کا کیا نام تھا، تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کی پھوپھی کا نام کیا تھا، کس سے شادی ہوئی، کتنی شادی ہوئی، اسی طریقے سے انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی اور کس کتاب کی وجہ سے ان کو شہرت ملی اور وہ مشہور ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی اور اسی طریقے سے اس کے اندر سے جو سوالات تھے ان تمام سوالات کو حل کر کے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ کو بتایا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے وہ سارے سوالات کو، اس سارے سوالات کے جوابات کو یاد بھی کر لیا ہوگا اور جو میں نے پڑھایا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ اب چلیے آگے جو چیپٹر ہے وہ نذیر احمد کی کہانی ہے۔ نذیر احمد کی کہانی پڑھنے سے پہلے میں آپ حضرات سے درخواست پھر سے کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ چیزیں پہنچے اور اسے بھی اس کا فائدہ حاصل ہو اور وہ بھی امتحان کے اندر زیادہ سے زیادہ نمبر لا سکے اور پاس ہو سکے۔ نذیر احمد کی کہانی یہ بھی مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کہانی تو لمبی کہانی ہے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کہانی کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے اور اس کا مختصر جو بیان کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو بتایا گیا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں جو ہم نے پڑھا۔ یعنی آپ کے پاس وقت ہو تو وہ آپ پیچھے والا سبق جو ہے نذیر احمد کی کہانی اسے پڑھ لیجئے گا، اور اگر آپ کو پڑھنا ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھ کر کے اس کو جو ہے بتائیں تو پھر آپ کمنٹ کر دیجئے گا، اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کر کے ڈال دیجیے گا۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھا یعنی آپ پیچھے پڑھ لیجیے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کا خلاصہ یہ نذیر احمد کی کہانی مرزا فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ اردو خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ سے ہوا۔ انہوں نے نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ نثری کیا ہے یہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتایا جائے گا۔ خاکہ اس کو یاد رکھیے گا، خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ اس کا آرٹ غزل اور افسانے کے آرٹ سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ مشابہت رکھتا ہے لیکن غزل اور افسانہ نہیں ہے بلکہ اس سے مشابہت ہے۔ خاکہ نہ سیرت نگاری ہے نہ سوانح عمری ہے، یہ کسی دل آویز شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہے۔ اس میں نہ اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تاریخوں کی اور نہ زیادہ تفصیل کی۔ مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی ہو اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے تو یہی خاکہ ہے۔ یعنی کسی کے اندر دلچسپ خصوصیات دیکھی ہو، دلچسپ باتیں دیکھی ہو اور وہ اس کو جو ہے اپنے تحریروں کے اندر بیان کر دے، لکھ دے تو اسی کو خاکہ کہتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے شاگرد تھے۔ اس خاکے میں فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد سے تعلیم حاصل کرنے کے اقوال بیان کیے ہیں کہ جس طرح فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے، ان سے اعراب کی غلطیاں ہوا کرتی تھی، صرف نحو بھی کمزور تھی، نثر کو تو سنبھال لیتے تھے مگر نظم میں دقت پڑتی تھی۔ نذیر احمد بار بار سمجھاتے پریشان ہو کر فرحت اللہ بیگ کو تعلیم دینے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن فرحت اللہ بیگ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور ڈٹے رہتے ہیں کہ وہ انہیں سے تعلیم حاصل کریں گے۔ اسے آپ بے حیائی کہیے یا علم کا شوق، لیکن جس کے دل میں پڑھنے کا شوق ہوگا وہ اپنے استاذ کے لاکھ ڈانٹنے پر بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ شوق والے ہی حاصل کر سکتے ہیں، بغیر شوق والے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ استاد کی بری اور بھلی دونوں باتوں کو سنے گا اور سمجھے گا اور ان کی نصیحت مانے گا۔ آگے ہے فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد نذیر احمد سے بہت کچھ سیکھا اور ان سے متاثر ہوئے۔ بہت کچھ سیکھا ان سے اور متاثر بھی ہوئے، یعنی
اس کا اثر بھی اس کے اندر پیدا ہوا فرحت اللہ بیگ کے اندر۔ ان کی خصوصیات کو بچشم خود دیکھا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی ایسی مستحکم مضبوط بنیاد ڈالی کہ اردو میں اس صنف کے سینکڑوں قدرداں پیدا ہو گئے۔ تو چلیے یہ یہاں پہ جو عنوان دیا ہوا ہے، ہیڈنگ دیا ہوا ہے کہ آپ نے پڑھا، اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا اور اسے بھی سمجھ لیا۔ یہ جو ہے خلاصہ ہے یہ پورے چیپٹر کا جو نذیر احمد کی کہانی سے موصول ہے، اس پورے چیپٹر کا جو ہے یہ خلاصہ ہے۔ یہاں پہ بتا دیا کہ آپ نے یہ پڑھا ہے۔ آگے چلیے، آپ بتائیے کیا بتانا؟ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ تو نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی ہے۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو یہاں پہ چوتھے نمبر پر فرحت اللہ بیگ ہے۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ تو نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے، تیسرے نمبر والا۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ تو یہ دوسرے نمبر والا میاں دانی تھے۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو نذیر احمد کا تعلق ناول سے۔ آگے دیکھتے کیا ہے؟ آگے ہے مختصر گفتگو۔ تو مختصر گفتگو کے لیے جو ہے ہمیں اسکرین کو چھوٹا کرنا پڑے گا، تو ہم اسکرین چھوٹا کرتے ہیں، یہاں پہ لاتے ہیں۔ چلیے اب کرتے ہیں مختصر گفتگو۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نثر کسے کہتے ہیں، نظم کسے کہتے ہیں، میں بتاؤں گا۔ تو نثر دیکھیے، نثر کسے کہتے ہیں؟ نثر کہتے ہیں جس میں الفاظ کو سیدھے سادہ اور عام بول چال کے انداز میں بیان کی جاتی ہے، اس کو نثر کہتے ہیں۔ یعنی جو چیپٹر اوپر میں لکھا ہوا ہے نذیر احمد کی کہانی، یہ سیدھے سادہ انداز میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے نثر کے طور پر لکھا ہوا ہے، پورا سیدھا لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مضمون لکھا جاتا ہے، کوئی کسی کا مضمون لکھا جاتا ہے وہ بھی نثر کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ تو نظم کہتے ہیں جس میں الفاظ کو خاص وزن اور اکثر قافیہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اکثر قافیہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے کیا مطلب ہے؟ ایسا لکھا جاتا ہے کہ جس کے آخر والے حروف جو ہے وہ ایک ہی طرح لکھے ہوئے ہو، ایک ہی طرح بولے جاتے ہیں۔ جیسے چمن چمن میں بہار آئی ہے، فضا نے خوشبو لٹائی ہے۔ دیکھیے آئی ہے، لٹائی ہے، ایک ہی طرح، تو اسی کو کہتے ہیں نظم اور قافیہ کے ساتھ نظم کا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ہم آگے ہے کہ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی تھی؟ تو وہ جو ہے متنبی کا شعر تھا۔ متنبی شاعر کے شعر کو پڑھنے کے دوران جو ہے وہ اس نے غلطی کی اور اس کی چھٹی ہو گئی۔ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ تو شعر کو نثر کرتے تھے۔ آگے دیکھیں مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ تو مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کتاب اپنے سامنے رکھ کر شاگردوں کو پڑھنے کے لیے کہتے تھے۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہے؟ تو تفصیلی گفتگو یہاں پر دیکھیے کیا ہے؟ مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے تھے؟ تو مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے اس وجہ سے غصہ ہوئے، مرزا فرحت اللہ بیگ کا بار بار شعر پڑھنے کے دوران مولوی صاحب کے ٹوکنے پر اعراب بدلنے اور میاں دانی کا خاصے بھلے چنگے شعر کا گلا گھونٹ کر نثر بنا دینے کی وجہ سے مولوی صاحب اپنے شاگردوں سے غصہ ہو گئے تھے۔ آگے دیکھیں مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ کتاب کے اندر ہے، وہی میں نے آپ کو یہاں پہ اتارا۔ دیکھیے مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا، یہاں تک پورا کر دے گا۔ لیکن اس کی تشریح، اس کے کچھ جو ہے سمجھانے کے طور پر میں نے لکھا ہے وہ کیا سیکھا؟ تو فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد سے دو باتیں سیکھی، پڑھانا سیکھا، اور دوسری چیز یہ سیکھی کہ اگر استاد ڈانٹ رہا ہو کسی غلطی کی وجہ سے اور جانے کے لیے کہہ رہا ہو تو اس کی ڈانٹ کو برداشت کرنا چاہیے اور نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کے اندر پڑھنے کی کتنی دلچسپی ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، آگے ہے فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھیے۔ تو اس کا جو ہے جواب یہاں پہ دیا گیا ہے، یہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے بہت سارے مضامین لکھے، ادیبوں کے حالات لکھے، شاعری بھی کی، لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کی یہاں پہ
لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کی بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے۔ یہ خاکہ پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے اردو کے شمارہ جو جولائی 1927 میں طبع ہوا تھا چھپا تھا۔ یہ خاکہ نہ صرف ان کی بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے۔ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھولوں والوں کی سیر بھی ان کی یادگار تحریریں ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں طبع ہوئے۔ ان کی دیگر کتابوں میں انشاء، دیوان یقین، دیوان نذیر، میری داستان اور میری شاعری اہم ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ہے، جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جانتے نہیں، اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول مرزا فرحت اللہ کا ہے۔ آگے، اس قول میں دھکے دینے کی بات کیوں کہی گئی؟ تو اس کا جو میں نے لکھا ہوں کہ اس قول میں دھکے دینے کی بات اس وجہ سے کہی کہ اس استاد کا شاگردوں کو نکل جانے کے لیے کہنے کی وجہ سے یہ بات کہی کہ جب تک کوئی دھکے دے کر نہیں نکال دے اس وقت تک ہم جاتے نہیں۔ آگے دیکھیے، خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے، استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ۔ میں ہارا، اچھا خدا کے لیے، یہاں میں زیادہ ہو گیا۔ اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو، یعنی میری جان چھوڑو۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول جو ہے ڈاکٹر نذیر احمد کا ہے۔ نذیر احمد نے یہ بات کہی تھی۔ آگے چلیے دیکھتے ہیں، یہ بات کس سے کہی گئی تھی؟ یہ بات فرحت اللہ بیگ سے کہی گئی تھی۔ اس قول میں کس سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے؟ اس قول میں شاگردوں سے چھٹکارا پانے کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی سے۔ اس قول میں کون کس کا استاد ہو جاتا ہے؟ تو اس قول میں مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کا استاد ہو جاتا ہے۔ چلیے، اس کے اندر جو سوالات ہیں اور جو پوچھے گئے ہیں وہ بھی مکمل ہو چکا، اور جو چیپٹر کا خلاصہ جو آپ نے پڑھا عنوان کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی پڑھ کر کے آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے۔ اب نیچے یہ ہے کہ آئیے کچھ کریں نذیر احمد کس صنف ادب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے بارے میں لائبریری سے معلومات حاصل کر کے اپنے خیالات پیش کیجیے۔ اسی طرح مرزا فرحت اللہ بیگ کی دوسری تصانیف کے بارے میں اپنے استاد سے معلوم کر کے مطالعہ کیجیے۔ تیسرا جو ہے نذیر احمد کی تصانیف کی فہرست بنائیے اور پسندیدہ تصنیف کا مطالعہ کیجیے۔ یہ آپ کو جو ہے کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز، نذیر احمد کس صنف ادب سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ ناول سے تعلق رکھتے تھے، یہ ناول نگار تھے۔ ان کے بارے میں لائبریری سے معلوم حاصل کر کے اپنے خیالات پیش کیے۔ تو یہ آپ کو کرنے کے لیے، تو آپ اس کو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ دوسرا جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی دوسری تصانیف کے بارے میں اپنے استاد سے معلوم کر کے مطالعہ کیجیے۔ تو یہ معلوم کر کے مطالعہ کیجیے جو کہا ہے کہ آپ جو ہے، آپ کو میں معلوم کر کے بتاؤں گا، لیکن آپ جتنا زیادہ کمنٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی دوسری تصانیف آگے دیکھیے، آگے جو ہے یہ کہا گیا، آگے لکھا ہوا ہے آئیے کچھ کریں۔ تو یہ آئیے کچھ کریں، کیا کریں؟ نذیر احمد کی صنف ادب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے بارے میں لائبریری سے معلومات حاصل کر کے اپنے خیالات پیش کیجیے۔ نمبر 2 میں ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی دوسری تصانیف کے بارے میں اپنے استاد سے معلوم کر کے مطالعہ کیجیے۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی تصانیف جو ہے سبق کے اندر جو چیپٹر پڑھا گیا اس کے اندر ہی بہت ساری تصانیفیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں پہلے سوالات کے اندر اس کو مینشن بھی کر دیا گیا تھا، اس کو نذیر احمد کی تصانیف کی فہرست بنائیے اور پسندیدہ تصنیف کا مطالعہ کیجیے۔ تو یہ نذیر احمد نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو درخشاں کے 12ویں کے 10ویں کلاس کے اندر جو درخشاں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر نذیر احمد کی کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔